جو بڑے بڑے اسکول ہیں وہ والدین کو یہ کہتے ہیں کہ بچہ جس دن پیدا ہو اگلے دن ہی ہمارے پاس بھیج، اور والدین بھی یہ کہتے ہیں کہ بچہ ہمارا جو ہے وہ 3 سال 3.5 4 میں آئنسٹائن کے برابر پہنچا ہوا ہونا چاہیے۔ بہت پریشر ہے بچوں کے اوپر پڑھائی کا۔ آپ کے ماں باپ کی اپنی ایموشنل نیڈس انمیٹ ہیں تو وہ پھر اپنے بچوں کے تھرو اس کو میٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور بچے بیچارے کا جو کچومر نکلتا ہے اس میں، اس کی جو سائیکولوجیکل ڈیولپمنٹ پہ ایک بہت نیگیٹو اثر ہوتا ہے، وہ آگے جا کے ایک سیویئر پرسنالٹی پرابلم بنتا ہے۔ لاہور میں ایک بہت بڑا اسکول ہے، بچے شروع میں اس کی تیاری کرتے ہیں جانے کی، اور وہ 4-5 سال کا بچہ اس تیاری سے گو تھرو ہوتا ہے، اس کا اس کے مائنڈ پہ امپیکٹ پڑتا ہے۔ میں خود اسکول کا پڑھا لکھا ہوں، تو میری زندگی کا I think one of the worst period was studying there۔ والدین کے لیے کیا ٹپس ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو بہتر پرورش دیں، اچھا ان کا EQ ڈیولپ ہو جائے؟ I think سب سے بڑی بات ہے ان کو اچھا انسان بنائیں، یہ نہ کہیں کہ یہ ڈاکٹر بنے گا یا CSS کر کے CSP افسر بنے گا یا کمشنر بنے گا۔ I want him to be a good human being۔ That should be the goal number 1۔ ہم تو پیار بھی کنجوسی کے ساتھ دیتے ہیں بچوں کو۔ Love deprivation is the biggest cause of problems in our children۔ پروفیسر صاحب، آج کل ایک بڑا مسئلہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو بڑے بڑے اسکول ہیں، ایلیٹ کلاس اسکول جنہیں ہم کہتے ہیں، وہ والدین کو یہ کہتے ہیں کہ بچہ جس دن پیدا ہو اگلے دن ہی ہمارے پاس بھیج دیں، یا شاید اسی دن شام کو داخلہ اس کا ہو جائے۔ اور والدین بھی یہ کہتے ہیں کہ بچہ ہمارا جو ہے وہ 3 سال 3.5 4 میں کم از کم جو ہے وہ کوئی آئنسٹائن کے برابر پہنچا ہوا ہونا چاہیے۔ بہت پریشر ہے بچوں کے اوپر پڑھائی کا۔ میٹرک کا رزلٹ آتا ہے، کوئی خودکشی ہو جاتی ہے، A لیول O لیول کا مسئلہ ہوتا ہے تو ڈپریشن ہو جاتی ہے بچوں میں۔ ہم اپنے نوجوانوں کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ کیا اس سے کوئی فرق پڑ رہا ہے بچوں کے اوپر؟ آج سے 40-50 سال پہلے کے بچے اور ہم میں کوئی فرق ہے اس سے؟ اس میں باسط جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے ماں باپ کی اپنی ایموشنل نیڈس انمیٹ ہیں، یعنی پوری نہیں ہوئی، تو وہ پھر اپنے بچوں کے تھرو اس کو میٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ they live through their children، اور ان بچوں کو اپنے میڈلز اور ٹرافیز بنا کے رکھتے ہیں، اور ان کے ریزلٹس کو اپنے لیے ایک اپنی سیلف اسٹیم کے لیے ایک معیار بنا لیتے ہیں، تاکہ وہ کافی پارٹی میں جا کے یا کمیٹی لنچ میں ان کی ماں کہہ سکے کہ میرے بیٹے کے تو اتنے ایز آئے ہیں، اور دوسری کہتی ہے اتنے آئے ہیں۔ It is not what the child is going through, it's that I can say this to my friends کہ دیکھو میرا بیٹا تو اتنے لے کے آیا۔ اور بچے بیچارے کا جو کچومر نکلتا ہے اس میں، اس کی جو سائیکولوجیکل ڈیولپمنٹ پہ ایک بہت نیگیٹو اثر ہوتا ہے، وہ آگے جا کے ایک سیویئر پرسنالٹی پرابلم بن جاتا ہے۔ دیکھیے، بچہ جو ہوتا ہے اس کی academic performance is one part of his overall self. There's so much else that has to be handled. کیا اس کی emotional needs پوری ہو رہی ہیں؟ کیا اس کی moral social needs پوری ہو رہی ہیں؟ اس کی psychological needs پوری ہو رہی ہیں؟ یا سارا emphasis اس کی ریٹنگ پہ ہے کہ یہ پرفارم کیسا کرتا ہے، اور وہ بھی اس لیے کہ ہم آگے جا کے پراؤڈلی کہہ سکیں۔ This again is a severe form of child abuse۔ جب آپ بچے کو استعمال کر رہے ہیں اپنی انہینسمنٹ کے لیے، اپنی خوشی کے لیے، مطلب میں نے دیکھا والدین کہتے ہیں جی میرا بچہ تو CSS کرے گا، افسر بنے گا، ڈاکٹر بنے گا، MBBS کرے گا۔ بھئی آپ خود کر لیتے۔ آپ جب دس مائٹ بی اے ڈائگریشن، جب آپ بھی جناح میں پڑھ رہے تھے علامہ اقبال میں، تو فرسٹ ایئر کی جب کلاس آئی، فار سم ریزن میں نے وہ کلاس خود لی، and I called each boy and girl and I said آپ خود ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں یا کسی نے کہا ہے؟ آپ یقین کریں 50% اپنے ماں باپ کی خوشی کے لیے آئے تھے، انہیں کوئی شوق نہیں تھا۔ اگین اپنی ان میٹ نیڈس کو پورا کرتے ہیں، اور یہی مسئلہ ہوتا ہے
کہ جب ماں باپ ہمارے لیے رشتہ ڈھونڈنے جاتے ہیں وہاں بھی ان کی ان میٹ ایموشنل نیڈس ہوتی ہیں. اگر باپ ڈاکٹر نہیں بن سکا تو وہ کہے گا میرا داماد ڈاکٹر ہی ہونا چاہیے، اس سے کم نہیں. یا اگر وہ CSS نہیں کر سکا تو ہی ول آلویز لک فار اے CSS کینڈیڈیٹ. اور پھر جو ساس ہے لڑکے کی ماں وہ ہر گھر میں جائے گی اور شی از لکنگ فار دا رائٹ پیس جس کو وہ کل اپنے لنچ میں اور کافی پارٹی میں دکھا سکے کہ دیکھو اے میری نوح ہے. اگین دے آر meeting their unmet emotional needs through other people. اس نوح کی اور بیٹے کی چاہے الگ سے یہ تک کوئی compatibility نہ ہو، کوئی ان میں کامن چیز نہیں ہے، بٹ ماں باپ اپنی سیٹسفیکشن اور پلیجر کے لیے یہ رشتے کر لیتے ہیں اور پھر ساری عمر لڑکا لڑکی بھگتتے ہیں. اچھا، لاہور میں ایک بہت بڑا اسکول ہے، ایک کالج ہے، بچے شروع میں اس کی تیاری کرتے ہیں جانے کی، ایلیٹ کلاس، امیر لوگ، بڑے اسٹیبلشڈ لوگ اس کی تیاری کرتے ہیں، اور وہ 4-5 سال کا بچہ اس تیاری سے گو تھرو ہوتا ہے ہر روز ہر وقت. اس کا اس کے مائنڈ پہ امپیکٹ پڑتا ہے. میں خود اسکول کا پڑھا لکھا ہوں، اور آپ اگر مجھ سے پوچھیں تو میری زندگی کا آئی تھنک ون آف دا ورسٹ پیریڈ واز اسٹڈنگ دیئر. اچھا. بیکاز وہاں پہ آپ کی سیلف رسپیکٹ اور آپ کی سیلف اسٹیم اتنی تباہ کر دی جاتی ہے کہ ایز اے سائیکائٹرسٹ آئی ناؤ ریئلائز کہ میرا کتنا نقصان ہوا. لیکن وہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، میرا اپنا گرینڈ چائلڈ بھی گیا ہے 3 سال، اس کی ماں اس کو اسی طرح جگہ جگہ سے کورسز کراتی تھی، اینڈ آئی فیل سیڈ. اور صرف یہ ریزن ہے کہ جی ہم بتا سکیں کہ ہمارا بیٹا فلانے کالج کا پڑھا ہوا ہے. اچھا، یہ جو پڑھائی ہوتی ہے، ڈگری، میڈل، بہت بڑی ڈگری، کامیابی میں اس کا کوئی کردار ہے؟ کتنا ہے؟ 20%. اچھا، 20%، یعنی بہت بڑی ڈگری لے لی، نمبر لے لیے تو کوئی اس کی کنٹریبیوشن؟ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. آپ ایک ڈاکٹر پہ جاتے ہیں اور میں آپ سے کہتا ہوں کہ وہ ڈاکٹر کیسا تھا. 99% لوگ کہیں گے اچھا تھا، کیونکہ اس نے میری بات سنی، انڈرسٹینڈنگ تھا، کمپیشنیٹ تھا، تسلی دی، اس نے سارا مجھے بڑی محبت سے دیکھا. وہ یہ کبھی نہیں کہیں گے کہ اس نے لیور صحیح طرح پلپیٹ نہیں کیا یا اسپلین کو صحیح طرح نہیں دیکھا. آج تک کبھی کسی نے، ان کو تو پتہ بھی نہیں. ہاں بالکل. They will only rate you as good if you have these skills. اور this is what is emotional intelligence. جن ڈاکٹرز کے پاس یہ قدرتی ہے وہ سکسیسفل ہیں، جن کے پاس نہیں ہے اور وہ بدتمیز ہیں، اور بہت سے ہیں جو بات بھی صحیح طرح مریض سے نہیں کرتے، ٹائم بھی نہیں دیتے، وہ کتنے ہی اچھے کمپیٹنٹ ہوں ٹیکنیکلی، مریض دوبارہ نہیں جائے گا ان کے پاس. دس از وائی EQ از سو امپورٹنٹ. لاسٹ پہ میں آپ سے یہ کویشچن پوچھوں گا کہ والدین کے لیے کیا ٹپس ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو بہتر پرورش دیں، اچھا ان کا EQ ڈیولپ ہو جائے؟ آئی تھنک سب سے بڑی بات ہے ان کو اچھا انسان بنائیں. یہ نہ کہیں کہ یہ ڈاکٹر بنے گا یا CSS کر کے CSP افسر بنے گا یا کمشنر بنے گا. آئی وانٹ ہم ٹو بی اے گڈ ہیومن بینگ. دیٹ شوڈ بی دا گول، نمبر 1. نمبر 2، بچپن سے ہی they have to work on different fronts. ایک ان کا academic front ہے جو اسکول والا ہے، ایک ان کا emotional front ہے، ایک ان کا moral front ہے، اور ایک ان کا psychological اور social front ہے. ان سب پہ انہوں نے کام کرنا ہے. نمبر 2، اپنی زبان کا خیال رکھیں. ایسی زبان میں بچے سے بات کریں کہ اس کی جو سیلف اسٹیم ہے وہ ڈیمیج نہ ہو. مثلاً اگر ایک بچہ گلاس گرا دیتا ہے دودھ کا میز پہ، تو ڈونٹ سے ٹو دا چائلڈ تم تو ہو ہی یوز لیس، تم کسی کام کے نہیں ہو، فلانے کو دیکھو وہ تم سے کتنا اچھا، یو ول نیور بی اینی تھنگ ان لائف. انسٹیڈ سے ٹو ہم چلو بیٹا بی کیئرفل ان فیوچر، اب جاؤ کپڑا لاؤ صاف کرو اینڈ یو کین ہیو another، بی کیئرفل نیکسٹ ٹائم. یہ جو ہم ذلیل کرتے ہیں نا بچے کو، یو شوڈ condemn the act but not the child. ہاں بیٹا تم ایگزام میں نمبر اچھے نہیں آئے، وجہ کیا تھی، نیکسٹ ٹائم محنت کرنا، بٹ اسٹل لو ہم. ہم تو پیار بھی کنجوسی کے ساتھ دیتے ہیں بچوں کو.
Love deprivation is the biggest cause of problems in our children. زیادہ پیار سے کوئی نہیں مرا, لیکن love deprivation سے لوگ تباہ ہو جاتے ہیں. So and then they should never use comparisons. ہر بچہ یونیک ہوتا ہے, اس کی جینز, اس کی تھاٹس, اس کی چائلڈہڈ کبھی بھی کسی اور کے ساتھ ایک جیسی نہیں ہے. اس کے ایسٹس کو دیکھیں اور اس کی ویکنیسز کو دیکھیں. ایسٹس کو ڈیولپ کریں, ویکنیسز کو منیمائز کریں یا کیور کریں یا ایکسیپٹ کریں. آئی وش پیرنٹس وڈ انڈرسٹینڈ. بچہ پیدا کرنا بڑا آسان ہے, پالنا بہت مشکل ہے, لیکن ہم اس کو کوئی ذمہ داری سمجھتے ہی نہیں. بہت اچھا جملہ بولا پروفیسر صاحب, اور بہت شکریہ, آپ کا بہت وقت لیا, بہت اچھا لگا. خواتین و حضرات, پروفیسر ڈاکٹر سعد بشیر ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور میرا خیال ہے کہ آپ لوگ بھی یہ چاہیں گے اور میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ مزید پروگرامز کریں گے. ڈاکٹر عبدالباسط پوڈ کاسٹ سے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.